الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے تے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام اے زمین کربلا تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول شہید کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام عزیزان محترم رسول اللہ دی ہجرت پاک نو 60 سال گزر چکے سن جلیل القدر صحابہ کرام دنیا تو تشریف لے جا چکے سن جنہ لوگاں نے زمانہ نبوی نہیں سی پایا وہ لوگ زیادہ تعداد وچ ہو چکے سن اور صحابہ کرام دی تعداد گھٹ دی فطرت دے تقاضے اور اصولاں دے مطابق
ذہبت زمان وجاء زمان آخر، زمانہ چلا جاندہ ہے، اس کی جگہ تے نویں زمانے آؤندے نے۔ لوگاں دے گھراں وچ دولت آ چکی سی، دولت جتنی زیادہ ہوندی جائے اکثر ایسا ہوندا ہے، ہر جگہ تے نہیں ہوندا مگر اکثر ایسا ہوندا ہے کہ دین اس جگہ تو گھٹدا جاندا ہے۔ لالچ، دنیاوی حب جاہ، دنیاوی دولت اور مال اور دنیا دی چمک دین دے اندر داخل ہو چکی سی۔ کیسر و کسرا دے خزانے مسلمانہ دے زیر تصرف سن، مال بہت آ چکیا سی اور مال دی طلب بڑھ چکی سی لوگاں جی۔ سب نہیں پر اکثر لوگ اس طرف بدل رہے سن۔ رسول اللہ دے تربیت یافتہ لوگاں دا دور ختم ہو رہا سی اور دنیا دار لوگاں دا دور آ رہا سی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہویا، یزید بادشاہ بنے، 60 ہجری دے آخری ایام اور مہینے چل رہے سن۔ جدوں یزید بادشاہ بنیا، خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہ دا آغاز ہون لگا۔ امام عالی مقام امام حسین اس وقت مدینہ شریف اپنے نانا جان دے روضہ تے سجادہ نشین سن۔ رب دی اس کائنات نہ کوئی دربار ایڈا وڈا ہے، نہ کوئی سجادہ نشین ایڈا وڈا ہے۔ جتنے بڑے سجادہ نشین مرشد حسین ہے، مگر جدو دین دے اندر ایک تبدیلی اور بدلاؤ آن لگا تو یزید نے کچھ بندیاں تے زیادہ فوکس کیتا کہ انہوں لازمی بیعت کرواؤ میری۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، امام علی مقام امام حسین و دیگر کچھ افراد، انہاں ضروری ہے کہ یہ بیعت کرن، کیونکہ یہ اس وقت دے سرکردہ لوگ نے حجاز دے مکہ اور مدینہ دی۔ اگر اے میری بیعت کر لین تو میری حکومت تے اعتراض عوامی طور تے ختم ہو جائے گا اور حکومت مستحکم ہو جائے گی۔ ولید مدینے دا گورنمنٹ دی طرف گورنر سی، اس نے فوراً بلایا کہ خط لکھو ولید نو کہ بیعت حاصل کرے۔ فوراً بیعت واسطے کہا گیا۔ امام عالی مقام نو خبر مل چکی سی، گورنر نے آپ نو گورنر ہاؤس وچ طلب کیتا۔ امام عالی مقام گئے، پوچھیا کی گل ہے؟ اس نے عرض کی تھی سرکار میرے کو پیغام ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لو، نہیں تو آپ انہوں شہید کر دیتا جائے یا گرفتار کر لیا جائے۔ امام عالی مقام نے فرمایا میں مشورہ کرانگا اور دساں گا۔ آپ اتھو نکلے، آپ پہلے ہی ساری خبر سی، اپنی شریکہ سفر جنہوں تاریخ وچ شریکۃ الحسین آکھیا جاندا ہے، شریکۃ الحسین کے مارکہ کربلا اور سفر کربلا وچ امام حسین دی نائبۃ الحسین، شریکۃ الحسین اور آپ دی بہن حضرت زینب دا کردار بڑا بلند ہے۔
یہ اتنے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پورے سفر دے دوران گفتگو ہوندی رہ گئی۔ آپ امام عالی مقام دی وزیر بھی سن، ہمشیرہ بھی سن اور وزیر بھی سن۔ میرے امام دی ہمشیرہ تے وزیرہ تے انہاں دی رازدار حضرت سیدہ زینب شادی شدہ سن، آپ دے 2 صاحبزادے سن۔ بی بی زینب پاک دی شادی مولا علی دے بھائی حضرت جعفر دے صاحبزادے عبداللہ بن جعفر طیار نال ہوئی سی، جنہی جو 2 شہزادے اون اور محمد پیدا ہوئے سن۔ حضرت آپ کو سمجھ آ رہی ماشاءاللہ؟ تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی پہلو ایسا رہ نہ جائے جڑا تشنگی باقی رکھے، مگر پھر بھی رہ جائے گا تو انشاءاللہ پھر کل بیان ہو جائے گا۔ آپ نے فوراً آ کے ایک اطلاع اپنی بہن نو دیتی کہ بہن او ویلا آ گیا ہے جس ویلے واسطے تو تے میں تیار ہوئے ہیں۔ نانا جان دے دین تے او گھڑی آ گئی ہے جدو تیرے تے میرے مردانو حسینی کردار دی اور عورتانو بی بی زینب دے کردار بکھان دی ضرورت پیش آ گئی۔ میری بہن تیار ہو، کیونکہ گھر دی تیاری سیدہ زینب پاک کرنی آئی تو باہر دی تیاری امام پاک کرنی آئی۔ امام پاک نے فرمایا بہن تو گھر تیاری کر، سامان بنو، اور میں باہر دی تیاری دا حکم حضرت عباس علمدار نو دیتا کہ بھائی تیاری کرو، اونٹ گھوڑے سامان سفر کجاوے اٹھا تے رکھو، تیاری کرو۔ بھائی خیر ہے، فرمایا اج رات ساڈی سفر دی رات۔ امام علی مقام آپ اے حکم دے کے تے خود جدو بہن کولو نکلے تو آپ سیدھا اپنے نانا جان دے روضہ اقدس دے ممبر رسول تے بیٹھا بھائی صاحب، جدو بندہ مدینیوں ٹرے نہ 8 دن رہ کے حضور دے روزے تے آخری سلام کرے تے دل غم نال بھریا ہوندا ہے، اکھاں وچ نمی ہوندی ہے۔ اسی مدینے دے رہائشی نہیں ہوندے، ساڈا بچپن مدینے نہیں گزریا ہوندا، ساڈی جوانی مدینے نہیں گزری ہوندی۔ سانو اے ہی رسمی ہوندی ہے کہ آخری سلام کر کے جا رہے ہیں، مڑ ہو سکتا ہے سائیں مڑ بلا لین تے حاضری مڑ ہو جائے۔ حسین پاک جدو مدینیوں سلام کرے نا اپنے نانا جان دے روضے تے گئے، حسین دا بچپن بھی نانا جان کول گزریا سی تے جوانی بھی۔ حسین دی امی جان دی مزار بھی اوتھی تھی، حسین دے بھائی حسن دی مزار بھی اوتھے سی، حسین پاک دے نانیاں دی مزارات بھی اوتھے سن، حسین پاک دی والدہ زہرا پاک دی مزار بھی اوتھے سی، اور حسین پاک جان دے سن کہ اج نانے دی مزار تے سلام آخری ہے، پھر نانا جان کو حاضری نہیں ہو سکی۔ میرا وطن کربلا ہے، میری حاضری کربلا ہے۔ بھائی صاحب ایک اور بات، ہر خطیب سنیاں دا بڑا سونا ہے، وہ بیان کردے نے میرا دل باغ باغ ہو جاندہ ہے، علامت صاحب نے بہت خوبصورت بیان، لیکن ایک فرق یاد رکھیا، جدوں کوئی کسے دے گھر دی گل کرے او دی کیفیت اور ہوندی ہے، جدوں کوئی اپنے گھر دی گل کرے او دی کیفیت اور ہوندی ہے۔ لہذا آپ اگر میرے بیان اچ کبھی کوئی دقت محسوس کرو نا تو یہ سمجھ لیا جے کہ اے سید ہے تے اے اپنے گھر دی گل کرن لگا تھوڑا جہا اس نو درد زیادہ ہوندا ہے، با اینی سمجھ لیا۔ اور میں خطیب ہے ہی نہیں، میں خطیب ہوتا تو میں اتنے خطبان دعوت کیوں دیتا، میں اس تو دینا کہ آؤ علم والے لوگوں ساڑھے سلوگان دعوت تقریر سنایا کرو، ماشاءاللہ سن لیں بڑی محبت والے۔ حضرات محترم، میرے امام علی مقام دی بہن تیاری کر رہی ہیں،
بھائی تیاری کر رہے ہیں، بیٹے تیاری کر رہے ہیں، کلے مولا حسین اپنے نانا جان دی مزار تے آ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو آپ مزار تے تشریف لائے تو کتابیں چ لکھا ہے کہ آپ نانا جان دی قبر تے لیٹ گئے اور اپنے نانا جان دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے، نانا جان تواڈی گود وچ کھیلن والا حسین مدینے جا رہا ہے، نانا تواڈے دین تے مشکل آ گئی ہے، نانا تیرے دین نو حسین دے خون دی ضرورت پہ گئی ہے، تیرا حسین اپنا خون دے کے تیرے دین دا پرچم بلند کرے گا۔ اپنے نانا جان کو ایک روایت چاہتا ہے کچھ لمحات، ایک روایت چاہتا ہے فجر تک مولا حسین اپنے نانا جان دی قبر نہ لپٹے رہے، ایک روایت چاہتا ہے کچھ وقت گزاریا۔ میرے امام قبر انور چو آواز آئی، پتر حسین پریشان نہ ہوویں، جتھے جتھے تو ہوویں گا تیرا نانا تیرے نال نال ہوئے گا۔ ایک روایت اے بھی پڑھی، امام روضے دے قریب بیٹھے تے اکھ لگ گئی، پیشانی قبر شریف دے نال جا لگیے، خواب وچ نانا جان دی زیارت ہوئی، حضور فرماندے نے اللہم آت حسین صبرا و اجرا، اللہ میرے حسین نو صبر بھی دیویں، میرے حسین نو اجر بھی دیویں۔ حضرت مولا حسین سرکار نے نانا جان کوڑوں تیاری کیتی ہے، نانا جان کوڑوں اٹھے نے، اپنی امی جان دے مدار تے جنت البقیع جائے نے، اپنی ماں دے مدار تے بہ کے عرض کردنے اما زہرا تیرا بیٹا مدینے جا رہا ہے۔ بی بی پاک دی قبر جو آواز آئی ہوئے گی، بیٹا حسین گھبرائی نہ، جدو کربلا دی خاک تے گرے گا تھلے جھولی تیری ماں زہرا دی ہوئے گی۔ اے عزیزو اے ساتھیو، میرے مولا حسین گھر تشریف لے آئے نے، بہن تو پوچھ دینے تیاری ہو گئی؟ اللہ اکبر، ہاں ویرا تیاری ہو گئی ہے۔ فرمایا بہن دس دیتا ہی نہ کنا کنا جانا ہے کنا نہیں جانا۔ فرمایا مولا میں باقیاں نو دس دیتا ہے پر تواڈی دھی نو نہیں دسیا کہ تو نہیں جا رہی۔ گھر والے جان دے ہے کنو لے جانا ہے، حسین جان دے ہے کس نو نہیں لے جانا، سب نو دسیا ہے فلاں جائے گا فلاں جائے گا فلاں جائے گا۔ ام البنین حضرت عباس دی والدہ نہیں جان گئیاں، دس دیتا ہے۔ حسن مسنہ نہیں جان گے، دس دیتا ہے۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن جعفر تیار نہیں جان گے، دس دیتا ہے۔ محمد حنفیہ نہیں جان گے، پتہ چل گیا ہے۔ لیکن ایک او شہزادی ہے جڑی آپ پہ تیاریاں کر دیئے، اولی دیا پوچھ دیئے پھوپھی سارے آنو فرمان دے ہو تیار ہو، میں نو کیوں نہیں فرمان دے کہ تم ہی تیار ہو؟ بی بی فرمانی ہے بیٹا تینو میں نہیں دسنا، تیرے بابے دسنا ہے۔ حضرات دی وقار مولا حسین آئے، فرمان دیئے سیدہ زینب کر دیا نے ویرا میں سب نو دسیا ہے، لیکن آپ دی شہزادی نو نہیں دسیا۔ فرمایا بلاؤ علی اکبر نو۔ علی اکبر آ گئے، جی بابا۔ فرمایا تیری بہن تیرے نال بڑا پیار کر دیئے، اپنی بہن نو دس دے او دا سفر منظور نہیں، او دا ایتھے رہنا رب دی تے حسین دی رضا ہے۔ حضرت امام علی مقام دے بھرا علی بیٹے علی اکبر گئے نے، فرمایا بہن آدھرا قریب۔ جدو بہن قریب گئیاں نے فرمایا بہنا تیرے بابا جان دی مرضی ہے، تو سفر نہیں کرنا،
تو ایتھے ہی رہنا ہے۔ حضرت بی بی پاک پوچھدیاں نے بھرا جے حسین دی بہن جا سکدی ہے علی اکبر دی بہن کیوں نہیں جا سکدی؟ علی اکبر فرماندے نے بہن حسین میرے والد بھی نے میرے امام بھی نے، جی میں انہاں دا حکم ہے اوویں تو بھی مننا ہے اوویں میں بھی مننا ہے۔ اللہ اکبر، بھرا دا دامن پھڑ لیا ہے تے عرض کر دیا نے ویرا ٹھیک ہے پر ایک وعدہ کر، جدو توڑ پڑ جاؤ گے مینوں واپس آ کے لے جائے گا۔ علی اکبر فرما دے ہاں وعدہ کرنا تینوں نال لے جاواں گا، واپس آواں گا نال لے جاواں گا۔ شہزادی من لیا ہے۔ حضرات دی وقار اپنی امی جان کول گئیاں نے، فرما دیا نے امی جی چلے ہو ایک واری آخری واری ویر اصغر دے دیو، میں ذرا گھر وچ جھولا جھولا لواں سینے نال لا لواں۔ حضرات دی وقار ماں فرما دیا نے ٹھیک ہے بیٹا آپ پتران اٹھا لے۔ جدو ہاتھ قریب کیتے سیدزادی بخار اچ مبتلا ہے، ہاتھ پیچھے کر کے فرما دیا نے امی جی مینوں بخار ہویا ہے، میرے بخار دی گرمی میرے ویر اصغر نو نہ لگ جائے۔ اس ویلے تقدیر مسکرائی ہوئے گی نی سیدزادیے جس اصغر نو تو اپنے بدن دی گرمی نہیں لگن دے دی، تیرے اس ویر نے کربلا دی گرمی برداشت کرنی ہے، تیرے اس ویر نے ہرمل دا تیر برداشت کرنا ہے، کربلا دی تیرے تے دفن ہونا ہے۔ شہزادی نے اپنے بھراواں نال پیار کیتا ہے، اپنیاں بہناں نال پیار کیتا ہے، اپنے پاپا جان نال پیار کیتا ہے۔ لوگو جدو دھیاں رخصت کریے ماں باپ روندے نے، دنیا دا قانون ہے، لوگ دھیاں نو رخصت کردے نے۔ کربلا والا سید اج دھی نو پیار دے کے رخصت ہو رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدو کربلا دا شاہ اسوار ٹریا، گلی گلی مدینے دی چیخ، اے او مدینہ ہے جتھے حسین دے نانا آئے سر، مدینے دے درو دیوار ہسے آئے، اج حسین چلے نے مدینے دے درو دیوار رو رہے نے۔ اللہ اکبر، عزیزان دی وقار، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ۔ میرے حسین اپنی بچی دے سر تے ہاتھ دھریا ہوئے، دھیاں والے ہو، دھیاں گھروں ٹوریے قانون ہے، پر دھیاں گھر چھوڑ کے او سفر تے جانا جتھوں پلٹ کے نہ آنا ہوئے ڈاڈا اوکھا ہوندا ہے۔ گلی گلی مدینے دی اے چیخ اٹھی، جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا، ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڑ ایویں جویں فاطمہ دا ماں انوار ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڑ ایویں جویں فاطمہ دا
اما انوار ٹریا اے تے جگر حسین دا جان دائے کہ میں بچی نو دے کے یار ٹریا روندہ ہویا حسین ذیشان سائے میں جدر اما دے حجرے نو مار ٹریا حدیدان علی وقار میرے مولا حسین فجر دیاں آدان ہو رہی نے مؤذن مسجد نبوی اذان بلند کی دیئے ایتے زہرا دلال نے سفر مدینہ دا کربلا والآغاز کیتا ہے پورا بھی عرشہ دروں دے دیا بھائیاں نے فرشتے تھلے تک آدھے نے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کر لٹا کر نبی کا نواسا کر لٹا کر نبی کا نواسا رب کے دی کو بچانے چلا ہے ذرا تصور کر کے ویکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو ہو سکتا ہے گھر جا کے سو نالے مدینے دا دیدار ہوئے نالے مدینے والے ماہی دے نواسے دی دید ہو جائے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر میری دعا ہے کدی ستے ہو سرکار مولا حسین سامنے زیارت ہوئے فقیر بھی ہوئے تے تسی بھی ہو تے بندہ نہ چیز آکھے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کر لٹا کر نبی کا نواسا کر لٹا کر نبی کا نواسا رب کے دی کو بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر محترم انشاءاللہ کل میں مدینہ شریف تو اگے مکہ معظمہ اور کربلا تک امام علی مقام دا ورود بیان کرا گا اور نال انشاءاللہ کچھ ذکر کربلا بھی بیان ہوئے گا سید سجاد حیدر شاہ صاحب آستانہ عالیہ حضرت کہلیہ والا شریف آپ سرکار کل تشریف فرما ہونگے اور انہوں دا بیان بھی ہوئے گا آپ سارے احباب محبت اور پیار نال تشریف لے آنا کل میں بیان پہلے کرانگا شاہ صاحب میرے تو بعد وچ بیان فرمانگے اللہ تعالیٰ آپ سب دا ذکر سننا کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ایک بات یاد رکھو بھائی صاحب محبت آل رسول عطائے الہی یہ بندے تے ڈی این اے چوندی ہے اتو نہیں ملتی ڈی این اے چوندی ہے ماحول متاثر ضرور کرتا ہے الحمدللہ یہ ماحول بڑا خوبصورت ہے اور ماحول بڑا پروقار ہے بڑا عالی شان ہے
تو آپ تشریف لانا انشاءاللہ بندہ ناچیز کل مدینہ پاک تو امام پاک دے سفر دا اگے آغاز کرے گا۔ اللہ آپ سب احباب دی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا